ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معزز و محترم صدر مجلس جناب ڈاکٹر رحمت اللہ حفظہ اللہ اور اس حسنہ ٹرسٹ کے رئیس و مدیر بہت جفاکش محنتی ہمارے عزیز بھانجا شیخ محمد الرحمن الریاضی حفظہ اللہ اور سارے مشائخ یہاں حاضرین اسٹیج پر سامنے حاضرین سارے علماء حفظہ اللہ اور ہمارے اس علاقے کے اور دور دراز سے آئے ہوئے سارے مشارکین و سامعین محترم رب العالمین سب کا آنا مبارک ہو، سب کے قدم قدم پر رب العالمین اجر و ثواب دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس شیخ حفظ الدین کی اس پروگرام کو اچھے طرح کامیاب بنائے اور اس کو اپنے علاقے کے لیے اور ہمارے جتنے سامعین ہیں سب کے لیے مستقبل کا ایک لائحہ عمل تیار کرنے کا موقع دے۔ اسی طرح ناظم جلسہ عزیزم ابراہیم سجاد حفظہ اللہ کو جزا خیر دے، انہوں نے بھی بڑے بڑے القاب سے نواز دیا۔ رب العالمین اس کا مستحق بنائے، سب کو رب العالمین قبول فرمائے۔ محترم جو موضوع کچھ دن پہلے ایک ہفتہ پہلے شیخ انعام مدنی فون کیے رات میں کہ دادا ایک پروگرام ہو رہا ہے محفوظ الدین کے یہاں، خبر ہے آپ کو؟ کہ نہیں خبر تو نہیں ہے مجھے، صوبائی جمعیت کے انڈر میں ہے، اسے میں صوبائی ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ اس میں یہ سارے موضوع ہیں، کس موضوع پہ بات کریں گے؟ میں بولا یہ تو سب کچھ خشک موضوع لگتا ہے، ہم لوگ سیدھے سادے طالب علم ہیں، قرآن حدیث کا موضوع ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ مجھے طلاق حوالہ کر دیے۔ اللہ رب العالمین اس مجلس میں اکثر لوگ شادی شدہ ہی ہیں انشاءاللہ، اللہ ان لوگوں کو اس مصیبت سے بچائے، لیکن کوئی حرام کام نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش رکھی ہے۔ اور جو روایت رائج ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے مبغوض حلال چیز طلاق ہے، یہ حدیث ضعیف بلکہ موضوع کے درجے پر۔ طلاق حلال ہے اور بہت اچھا حل ہے، اور اسلام ایک باضابطہ دین تا قیامت سارے دھرم سارے لوگوں کے لیے اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم عوام تو دور کی بات، ہم علماء بھی ان کی معلومات سے ناواقف ہو کر کے جوش اور طیش میں آ کر کے خلاف سنت اس پر عمل کر کے ہم برباد ہو رہے ہیں اور سماج کو برباد کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے طلاق کے مسئلے سورہ بقرہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ کی حد ہے، اس حد کو پار کرنا، اس کو غلط استعمال کرنا، اس کی خلاف شریعت کی خلاف ورزی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس پر تو بڑی بہت ہمارے اہل حدیث حضرات پر سارے لوگ ہندوستان کے قانون 3 طلاق کو ایک مانا، یہ بہت بڑی کامیابی قرآن حدیث کی جو ہے سمجھے ان لوگوں نے سپورٹ کیا، یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاسق، مسلم شریف کا حدیث ہے کہ رب العالمین فاسق فاجر سے، ظالم جابر بادشاہ سے بھی دین کی خدمت لیتا ہے اور مدد کروا دیتا ہے۔ تو حکومت نے 3 طلاق کو 1 طلاق کہہ کے یہ ہماری نہیں بلکہ شریعت کی مدد کرائے رب العالمین نے، جو اپنے نبی کے ذریعے وعدہ کرایا تھا۔ یقیناً طلاق ایک بہت بڑی رحمت ہے، رب العالمین نے موت کو بھی رحمت کہا ہے اور اس کو اپنی نعمت سے نوازا۔ سورہ رحمان کی آیت مطالعہ کیجئے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رب العالمین اس کے بات کرتے فبأي آلاء ربکما تکذبان، رب العالمین موت کا تذکرہ کر کے نعمت کا احسان دلاتے ہیں
ایک استاد محترم تقریر کر رہے تھے سعودی عرب کی بڑی مسجد دمام میں، وہاں کے دروس ہوتے تھے مسجدوں میں مغرب سے عشاء کے بعد، اتنی دیر میں رب العالمین اتنے لوگ جمع کراتے تھے اور 1 گھنٹے کا موضوع پر ہوتا تھا، دل تک پہنچ جاتا تھا۔ تو انہوں نے اسی موت پر بات کی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس شیخ نے کہا موت کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، اگر پردادا زندہ رہتے، دادا زندہ رہتے، باپ رہتے، کئی پشت زندہ رہتے، کون کس کی خدمت کرتا؟ اس لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے موت بھی۔ اسی طرح محترم حضرات، ہماری اسلام کی بہت بڑی دین ہم پر کہ طلاق جیسی نعمت دے کر کے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن ہم اس کو غلط یوز